السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بند چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے ان عاملین کے بارے میں جو عاملین یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ بھئی آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں اتنا ہدیہ دے دیں، آپ کے اس ہدیہ پہنچنے کے بعد پھر ہم یہ کریں گے، آپ ہمیں اتنا ہدیہ پہنچا دیں، جیسے 15,000 11,000 10,000، تو آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں۔ اب ہم یہ چلا کریں گے، چلا کرنے کے بعد وہ پری ہے اس کی حاضری ہوگی تو پھر ہم اس کو اپنے تابع کر کے پھر آپ کی طرف بھیج دیں گے، آپ کی طرف منتقل کر دیں گے۔ پھر آپ اس سے جو کام چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جو کام اس سے دیں وہ کر سکتا ہے، اور آپ بخوبی اس کو یعنی اپنا غلام رکھ کے کام کروا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کیسے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہمزاد ہیں تو ہم جو آپ کہیں گے درجے کے ہمزاد ہیں، تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ ہمزاد کا جو عمل ہے یہ سب سے مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ ہمزاد انسان کے ساتھ ہمیشہ سے رہتا ہے اور وہ ہماری تمام اچھائیاں اور برائیاں ان کو جانتا ہے۔ تو جب شیطان ہماری اچھائیوں اور برائیوں سے بخوبی واقف ہے تو یہ شیطان ہے نا، ہمزاد انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو اب وہ بخوبی ہمیں جانتا ہے، ہمارے خواہشات کو بھی، اور ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اب جب ہم عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے گا اس طرح کی، یا پھر یہ کرے گا جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں ان چیزوں کو سامنے لائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ چھوڑ کے اٹھ کے بھاگ کے کھڑا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر یا یہ کہتے ہیں کہ دیو چاہیے یا جنات کو کوئی بھی قسم چاہیے، آپ نہیں کر سکتے، تو ہم یہ چیزیں ہیں، اتنا گوشت لیں گے، کالے بکرے کا گوشت چاہیے تو فلاں چاہیے، اتنا کپڑا چاہیے، اتنے قسم کی مٹھائیاں چاہیے، تو اس طرح یعنی یہ کر کے عاملین حضرات پھر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ تو لوگ بھی اتنے بھولے بھالے ہیں کہ بھئی عمل ان کے کرنے سے جو ہے وہ جنات ہمارے ہاتھ لگ جائے گا یا پری ہمارے تابع ہو جائے گا، تو پھر وہ کیا کر دیتے ہیں، اپنے ناوقفی کی وجہ سے یا بے وقوفی کی وجہ سے آپ کہہ لیں، وہ پیسے ان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ ننھے منھے بن جاتے ہیں نا تو اب ان کو لوٹنے میں آسان لگتا ہے۔ بھئی ایک بعضوں نے تو ہمیں یہ شکایت کی کہ ایک مرتبہ تو پیسے لے لیے، بھئی کہا کہ یہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، کسی وجہ سے یہ ہوا تو میں بیمار ہو گیا تھا، یا اس طرح کے بہانے بنا کے پھر ان سے اور پیسے اس طرح کے لے کر اتنے ہی پھر دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم 40 دن کا عمل کر رہے ہیں، اب جو ہوگا وہ پری ہم آپ کی طرف بھیج دیں گے۔ پھر یعنی اس طرح بعضوں کو تو 3 مرتبہ لوٹا ہے، بعض تو ایک ہی مرتبہ سمجھ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہ پیسے دینے سے پہلے رابطہ نہیں کرتے، جب پیسے دے چکے اب رابطہ کر رہے ہیں۔ اس طرح جو کام کروانے والے حضرات ہیں ان کی ایک تعداد ہے، سارے میں کہہ لوں ایسا ہی ہیں۔ وہ جب آتے ہیں بھئی ہم نے پیسے اتنے لٹوائے ہیں، فلاں کو پیسے دیے ہیں، فلاں کو دیے ہیں، کوئی ہمارا کام نہیں ہوا، تو اس طرح جو بھی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح جعلی عملوں سے پیسے لٹوا کر آتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم مسئلہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کا درست ہے تو کرنا چاہیے، تو بھئی یہ ہو نا کہ جو ڈاگ خرچہ ہے وہ تو آپ خود بھریں نا، یہ جو ہیں 200-300 روپے یہ بھی ہم اپنی جیب سے بھریں، نہیں آپ بھریں، پھر وہ کام کے بعد ہم جو ہے نا وہ آپ کو یہ پیسے دے دیں گے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ان کا، تو ان سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں نا پھر ان کو اگر کام کروانا ہی ہے کسی صحیح بندے سے تو وہ پہلے تحقیق کر لیں نا، وہ پہلے سے جا کر کسی ایسے بندے سے پیسے لٹوا کر آتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ فی سبیل اللہ کر دیں، میں پریشان ہوں، میں مجبور ہوں، یہ ہے تو وہ ہے، میں بس تنگ ہوں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھئی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنے پیسے کسی کو دے دیں؟ آپ کو اس بندے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو ایک تو کچھ تو ہو نا سوشل میڈیا پہ، کچھ تو اس کا کام ہو نا، پتہ چلے۔ اب نہ ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے، نہ فیس بک پہ کوئی اچھا خاصا پیج، ایک بنا دیا چھوڑ دیا، دوسرا بنایا اس کو چھوڑ دیا، اس طرح کر کے ایک نمبر سے رابطہ کیا، وہ پیسے لے لیا، اس کو بلاک کر دیا، پھر دوسرا نمبر۔ تو اس طرح جب آپ بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ ان کو پیسے بھیجتے کیوں ہیں؟ جب بھیجتے ہیں تو آپ بھگتے، پھر آتے ہیں ہمارے پاس بھئی آپ یہ کریں، تو یہ آپ کا کام نہیں چلے گا۔ تو برائے کرم اس سے اپنا وہ خیال رکھیں، لوگوں کو اس طرح پیسے نہ دیں۔ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ عامل جو ہے وہ گھر بیٹھے عمل کر لے اور آپ کی طرف ہمزاد کو منتقل کر دے، اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عاملین صرف فراڈ کرتے ہیں لوگوں سے، اس طرح کوئی عمل نہیں ہوتا۔
کہ آپ کسی کو ہاں اجازت ہے، جسے اجازت دیتے ہیں، اجازت تو منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عملیات کی دنیا میں کوئی کہے کہ میں آپ کو یہ عمل دیتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں اجازت دیتا ہوں، عمل دیتا ہوں مکمل، آپ کو چلا کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس طرح پری دینا، جنات دینا، ہمزات دینا، یہ عملیات کی دنیا میں کسی جگہ پر ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ اللہ والے ہیں، وہ ان کے نزدیک تو یہ چیزیں ہیں، اللہ والے پھر جو کامل ولی ہوتے ہیں، پھر وہ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں تصرف فرماتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ دو نمبری سارے جو نماز نہیں پڑھتے، جو شریعت کے مطابق چلتے نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہ داڑھی ہے نہ شریعت کے مطابق ان کا اٹھنا بیٹھنا، پان کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی نشے کر رہا ہے، ان کے بال دیکھو وہ بابا غسل ہی نہیں کر رہا ہے، اور بھائی حضرت لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ چلتی ہیں تو اگلے ویڈیو میں ملیں گے، اور اگلے ویڈیو کی جو ٹاپک ہے وہ سخت سے سخت بندش کیسے لگائیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔